الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لیجیے اللہ کا پیارا نام اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق جل جلالہ۔ دوستو، ہمارے درس میں اللہ رب العزت کا مبارک اور پیارا نام الرزاق کئی دنوں سے چل رہا ہے۔ کل بتایا تھا آپ کے سامنے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک رزق جسمانی اور ایک جسم روحانی رزق یا ربانی یا رحمانی یا جو بھی آپ تعبیر کر لیجئے۔ اہل ایمان کو یعنی جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اور حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں رزق عطا فرماتے ہیں، جسمانی بھی رزق دیتے ہیں اور یہ عام ہے، ماننے والے نہ ماننے والے سب کو جیسے پہلے بتا دیا، لیکن روحانی رزق، ربانی رزق اور باطنی رزق یہ صرف اہل ایمان کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ دنیا دوست و دشمن دونوں کو دیتا ہے، لیکن ایمان یا دین صرف دوستوں ہی کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے۔ تو ہمیں اپنے دین ایمان و اسلام پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ ایک عارف نے جب اللہ کے رزاق کی تعریف سنی یا پڑھی تو اس نے ایک بہت عربی کا مشہور مقولہ کہا منذ عرفت خالقی، جب سے میں نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیا ہے، ما شککت فی رزقی، تو میں نے کبھی بھی شکوے شکایت زبان پر نہیں لایا اپنے رزق کے سلسلے میں۔ پہلے میں نے بتا دیا تھا دوستو کہ ہماری تخلیق پیدائش سے پہلے جب ہم ماں کی پیٹ میں تھے تو وہ مسلم شریف کی روایت جو بہت مشہور ہے کہ ماں کی پیٹ میں روح ڈالتے وقت اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھ دیتے، یہ کتنا زندہ رہے گا، نیک ہے بدبخت ہے، روزی اس کی کتنی ہے اور کہاں مرے گا۔ تو روزی آپ کی ہماری لکھی ہوئی ہے، اس کو نہ کوئی تو چھین سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے ہم کو کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہے پوری دنیا چاہے تو نہیں مل سکتا۔ ہاں، ملنے کی ایک ہی شکل ہے کہ انسان لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ سے التجا، فریاد، مناجات، لجوء، گریہ، آہ و بکا کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے کہ اے اللہ روزی میں کسی طرح کی کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ ہم آپ کو دعا پہلے بھی سکھا چکے ہیں، اب بار بار ایک ہی بات کو نہیں بولنا چاہیے کہ میں خود اللہ پاک سے ذاتی طور پر یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ذلت اور قلت سے بچا لے۔ اللہ ذلت اور قلت سے اتنا کم نہ ہو کہ ہم پریشان ہو جائیں، یہ قلت ہے،
اور ذلت یہ کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں. جی ملینئر ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اس کے نوکر، اس کے ڈرائیور دبا کر کے کیا بولتے ہیں، چارکول کھاتے ہیں، اور باس مونگ کی دال کا ابلا ہوا پانی اور ذائقہ چینج کرنے کے لیے پیاز کا ابلا ہوا پانی پیتا ہے. اور ڈرائی کلینر کیا کھا رہا ہے، کباب، مرغیاں، چارکول. یہ اللہ کا نظام ہے. اس کا کتا برانڈڈ بسکٹ کھا رہا ہے. بچے اس کے محروم ہیں کہ باپ مجھے گودی میں لے لے، اور یہ کتے کو لے کے صبح میں پھر رہا ہے اور بچے کو خادمہ لے کے ٹہلا رہی. یہ بچہ بھی کیا بولوں میں اس کو، بد نصیب ہے، اور اس کا باپ بھی بڑا بد نصیب ہے. بیٹا باپ کی شفقت سے محروم اور باپ بیٹے کے پیار سے محروم. اور اس کا نام رکھا ہے آپ لوگوں نے رچ فیملی. خاک رچ فیملی ہے، وہ جوتے کی خاک ہے میرے نزدیک. کس چیز کی رچ فیملی ہے وہ ہے؟ تو دوستو اللہ رزاق ہیں، دونوں رزق دیتے ہیں. اب بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو ظاہری رزق کم مل رہا ہے، لیکن باطنی رزق ولایت کے مقام کا آدمی ہے. کس کے مقام کا آدمی ہے؟ ولایت کے مقام کا آدمی، ولی ہے. کیا ہے؟ ولی ہے. لیکن دنیا میں روٹیوں کے لیے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تنگ دست ہے، نہیں. خود ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بتا دیا ہے آپ کو، 3 صفت ہے آپ کی. امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، اور خاتم الانبیاء ہیں. یہ 3 بات یاد رکھے، تفصیل بتا چکا. لیکن بخاری شریف میں روایت ہے کہ 2 مہینہ آپ نے صرف اور صرف پانی اور کھجور پہ گزارا کیا. تو کیا اللہ ناراض تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ تو سب سے بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں. اور میں نے اسی مسجد میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا 1 ہفتہ پہلے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے گئے ہیں تو کوئی محل دیکھا ہے آپ نے؟ محل تو نہیں دیکھا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ضرور دیکھا. اے بھائی نماز ذرا پڑھنا ہے تو اے بابا تھوڑی دیر ویٹ کرو، نہیں تو کنارے جا کے ادھر پڑھو. عربی اثناء الدرس من فضلک لا تصلی امامنا، جزاک اللہ خیر، احسنت، اکرمک اللہ، بارک اللہ فیک. تو دوستو حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے. تو دنیا کو مطلوب بنا لینا اور آخرت کو مقصود اور مطلوب نہ بنانا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بسا اوقات اللہ روحانی رزق بہت دیتے ہیں، ولایت کے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیتے. کیوں؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی جو مجھے بہت پسند آئی، آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک آدمی کو اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کو میں ولی بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ ولی. ولی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ والا. چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور یہ شخص جس کو ولی اللہ بنانا چاہتا ہے یہ روتا ہے، یا اللہ مجھے ایک بہترین مکان دے دیجئے، یا اللہ ایک گاڑی بھی دے دیجئے، اے اللہ ہماری مشکل کو حل بھی کر دیجئے. اور روتا ہے. تو اس کا رونا ضائع نہیں ہے، اور جو یہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو یہ نہیں دیتے، اور اس کے رونے کے بدلے میں اللہ اس کو ولایت دیتے ہیں. فانی نہیں دیتے اور باقی دے دیتے. فانی سمجھ گئے؟ دنیا کی یہ جتنی چیز مانگے گا یہ سب کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. یہ خود ہی فنا ہو جائے گا. بس اوقات وہ چیز رہے گی، اس کا مکان، محل، گاڑی، جتنی چیزیں ایوری تھنگ از رہے گی، اور یہ سونا پور چلا جائے گا، قبرستان چلا جائے گا. اور اس کو ولایت جو دی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ جو مانگ رہا ہے فانی اس کو نہیں دے رہے. اچھا، نہ دینے کی وجہ سے
یا نہ ملنے کی وجہ سے یہ اور روتا ہے، ارے میری تو دعا نہیں لگ رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلنے دیتے اللہ جی، یہاں تک کہ پوری زندگی اس کو رلاتے ہیں جی، اور فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ خبردار اس کی کوئی حاجت نہیں پوری کرنا. یہ جو روتا ہے نا تو مجھے بڑا پسند آتا ہے، یہ سمجھتا ہے دل میں تو گیا، بلکہ گیا نہیں، اس کا وصال ہو رہا ہے، یہ واصل اللہ ہو رہا ہے، یہ اللہ تک پہنچ رہا ہے، اس کی ولایت طے ہو رہی ہے. یہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کنکر، پتھر، ٹھیکرے، پلیٹ، فلانے ہم کے، اور اللہ کہتے ہیں بیوقوف، ان سب چیزوں میں کہاں تو دل لگا رہا ہے. تو اس کے دل کو توڑتے ہیں تاکہ یہ اللہ کو یاد کرے. تو جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور دنیا اس سے جان بوجھ کے اللہ دور کر رہے ہیں کہ کب تک لے گا، یہ لے کے تو ایک دن چلا ہی جائے گا چھوڑ کر کے، تو اس کو ایسی چیز کیوں نہ دوں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. یہ راز اللہ کا بندہ نہیں سمجھ پاتا ہے. یہ راز بندہ ہر آدمی چاہتا نہیں مولوی صاحب اتنی گڈی ملنی چاہیے، تو گڈی نہیں گڈھا لے کے کیا کر لے گا بھائی، ہے کفن اتنا ہی لے جائے گا جتنا فقیر لے جاتا ہے. چندہ مانگ کے بھی بسا اوقات اللہ کا ولی اتنا ہی کفن لے جاتا ہے جتنا ملٹی ملینئر لے کے جاتا ہے. جاتا نہیں جاتا ہے. اور جا کر کے دیکھو القدسنا پور میں فقیر اور ملینئر دونوں ایک ساتھ دفن ہیں جی، دونوں کی قبر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے جی. تو دوستو بزرگ نے کیا کہا، منذ عرفت خالقی ما شککت فی رزقی، میں نے کبھی کوئی رزق کے سلسلے میں شکوے شکایت نہیں کیا. تو میں نے مثال دے دیا دوستو آپ کو کہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن 2 مہینہ کنٹینیوز گھر میں آگ ہی نہیں جلا، تو کیا اللہ ناراض تھا؟ استغفر اللہ. آپ میں سے ہر آدمی کو کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ ناراض تھا. نہیں بھائی، اللہ تم سے خوش ہے. ایک واقعہ سنو، ابھی یاد آ گیا. ایک بزرگ تھے مستجاب الدعوات، اور جن کو اسم اعظم معلوم تھا. کیا نام معلوم تھا؟ اسم اعظم، جس کے ذریعے جو دعا مانگتے. یہ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جیسا ایک مرید تھا. وہ گیا اپنے پیر کے پاس کہ حضرت مجھے اسم اعظم سکھلائیے، کیونکہ صوفی لوگوں کو اسم اعظم بہت چاہیے جی. ہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے جلدی، دیتے اس کو ہے جو اللہ کے نام سے غیر اللہ نہ مانگے. آپ سب کو اگر اللہ کا نام مل جائے نا تو کہو گے مجھے ملین کا بنگلہ چاہیے اللہ، پھر آپ کو اللہ اسم اعظم نہیں دے گا. تو آپ نے اللہ کے نام سے غیر اللہ مانگا جی. تو سنو یہ سچا واقعہ ہے. تو گئے پیر صاحب کے پاس. پیر صاحب نے کہا دیکھو دریائے درجلہ کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، بالکل خستہ حال، گندے کپڑے ہیں، پھٹے پٹے، جس کو ہم لوگ پھٹیچر بولتے ہیں، وہ اسم اعظم جانتا ہے. تو یہ گیا، دیکھا دریائے درجلہ کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے، وہ گیا، سلام کیا، قریب بیٹھا، السلام علیکم. السلام. خبر خیریت تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ حضرت فلاں بزرگوں نے بھیجا ہے مجھے کہ اسم اعظم مجھے سکھا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر اسم اعظم میں جانتا تو یہ دھوپ کی گرمی میں دھوپ میں بیٹھا رہتا، دھول دھکر چلتا ہے، ہوا طوفان آتی ہے، کپڑے میرے دیکھو کتنے گندے ہیں، کھانے کو ہے نہیں، کسی نے کو ترس آ جاتا ہے تو کوئی 1-2 نوالا روٹی ٹکڑے سیب لا کے دیتا ہے تو کھا لیتا ہوں، گزارا کرتا ہوں. کس چکر میں پڑ گیا، کہاں آ گیا تو جا. اس کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، بات بالکل ٹھیک ہے، چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد مرید کو تو جوش چڑھتا ہے نا، جیسے ہمارے قلندر کو چڑھتا ہے جی کہ اسم اعظم سیکھنا ہے حضرت. تو ان کا میں نے تم کو بتا دیا تھا وہ بزرگ. پھر گیا، پھر سوال کیا، پھر انہوں نے اس کو ٹرخا دیا، بھگا دیا، چل کیسا یہاں سے اسم اعظم سیکھنے آیا ہے. اسم اعظم سیکھ، اگر میں جانتا تو جسم کا کپڑا پھٹا ہوا ہے نہ خرید کے پہن لیتا ہے، چل جا بھاگ، اسم اعظم سیکھنے آیا میرے پاس. پھر چلا آیا، پھر تیسری بار
پیر سے کہا، پھر کہا تو اب کی گیا تو دیکھا کہ ایک پولیس والے نے اس کو، بڑے میاں جو اسم اعظم جانتے تھے، دبا کے پٹائی کی، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے، آ کے روڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، گندگی کیے ہوا ہے، یہاں پر کچرا جمع کیا ہوا ہے، چل جا، خوب ڈانٹا پھٹکارا، مارا پیٹا، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ اور یہ ہے مسکین اللہ والا ہے کہ اس سے معافی مانگ رہا ہے، معاف کر دے، معاف کر دے، اب نہیں بیٹھوں گا۔ پھر گیا پیر کے پاس تو کہا حضرت آج تو عجیب ماجرا میں نے دیکھا تھا، کہ کیا کہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسم اعظم جانتا ہے، اس کو آج بڑی پٹائی ہو رہی تھی، پولیس والے نے بہت مارا پیٹا اس کو، اور جسم اس کا خون سے لہو لہان ہے۔ اس کے منہ سے نکل گیا صوفی صاحب کے کہ حضرت میں اگر اسم اعظم جانتا نا تو آج میں پولیس والے کے لیے بہت بد دعا کرتا۔ تو حضرت نے کہا اسی لیے اللہ نے تم کو نہیں سکھایا، اسم اعظم تو وہی جانتا ہے کہ مار کھا رہا ہے، جسم خون سے لہو لہان ہے، لیکن اللہ کے نام کا اتنا احترام ہے کہ اپنے لیے اللہ کا نام استعمال نہیں کرنا۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے یہ پورا تفصیلی واقعہ کتاب میں لکھا ہے، جا کے دیکھو۔ تو دوستو میں اور بھی قصہ ہے مجھے ایک اور یاد، کل سناؤں گا، بس کرو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔